میرے مسلمان بھائیوں، ایک بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ جو انسان جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا جائے گا اس کو 5 دینار جرمانہ ہوگا۔ یہ اس وقت کے حساب سے بہت زیادہ جرمانہ تھا۔ لوگوں نے یہ جرمانے کا سن کر جھوٹ بولنا ترک کر دیا اور ڈرنے لگے، کیونکہ اس زمانے میں 5 دینار ایک انسان کی پورے مہینے کی کمائی ہوا کرتی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کے سامنے بھی جھوٹ بولنے سے ڈرنے لگے۔ میرے بھائیوں، کہ اگر جھوٹ بولتے ہوئے پکڑے گئے تو جرمانہ نہ ہو جائے۔ ایک دن بادشاہ اور وزیر بیس بدل کر شہر میں گھومنے لگے۔ جب تک گئے تو آرام کرنے کی غرض سے ایک تاجر کے پاس ٹھہرے۔ انہوں نے دونوں کو چائے پلائی۔ باتوں باتوں میں بادشاہ نے تاجر سے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 20 سال۔ بادشاہ اور وزیر یہ جواب سن کر چونک گئے۔ پھر سوال کیا، تمہارے پاس دولت کتنی ہے؟ تاجر نے کہا 70,000 دینار۔ پھر بادشاہ اور وزیر نے دوبارہ سوال پوچھنے لگے، تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تاجر نے جواب دیا، صرف ایک۔ اب وہاں سے گھوم پھر کر جب محل میں واپس بادشاہ نے آیا تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے تاجر کی ذاتی زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم کرنے کا حکم دیا۔ دلچسپی کا عنصر یہاں شروع ہونے لگتا ہے۔ جب تاجر کی ذاتی زندگی معلوم کی گئی تو سب کچھ تاجر کے بیان سے مختلف تھا۔ تاجر نے جھوٹ پہ جھوٹ بولا تھا اور تاجر ایک بہت بڑا جھوٹا نکلا۔ بادشاہ نے تاجر کو دربار میں بلایا اور پھر سے وہی 3 سوالات دہرائے۔ تاجر نے وہی جوابات دیے۔ اب تو بادشاہ سمجھنے لگا کہ اب تو جرمانے سے آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اور جھوٹ بھی آپ نے 3 بولے ہیں، آپ پر 3 جرمانے لگیں گے، جو بہت بڑی جرمانہ ہوگی اس وقت کی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس پر 15 دینار جرمانہ عائد کر دو۔ یہ اس وقت کی مملکت کی بہت بڑی جرمانہ تھی۔ اس کے دوران حکومت میں آج تک کسی پر اتنا بڑا جرمانہ نہیں لگا تھا۔ اور بادشاہ نے ساتھ میں یہ حکم بھی دیا، اور یہ جرمانہ سرکاری خزانے میں جمع کروا دو، کیونکہ اس نے ہم سے 3 جھوٹ بولے ہیں۔ سرکاری کاغذات میں اس کی عمر 45 سال ہے۔ اس کے پاس 70,000 دینار سے زیادہ رقم ہے، اور اس کے ایک نہیں 4 بچے ہیں۔ تاجر نے کہا، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں کہا، میں نے اپنی زندگی کے 20 سال ہی نیکی اور ایمانداری سے گزاری ہے۔ اللہ اکبر! اس لیے میں اسی کو اپنی صحیح عمر سمجھتا ہوں۔ اللہ! اور زندگی میں 70,000 دینار میں نے ایک مسجد کی تعمیر میں خرچ کیے ہیں، بس اسی کو اپنی حلال دولت سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ! اور میرے 3 بچے نالائق اور بد اخلاق اور نافرمان ہے، صرف ایک بچہ نیک ہے، بس اسی کو میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر بادشاہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگا، ہم تمہارے اس جواب سے بے حد خوش ہوئے۔ تم نے اپنی اس بات سے ہمیں یہ احساس دلایا کہ صرف وہی وقت شمار کرنے کے لائق ہے جو نیک کاموں میں گزر جائے۔ اللہ اکبر! صرف وہی دولت قابل اعتبار ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، اور اولاد صرف وہی ذکر کے قابل ہے جو نیک ہو۔ اللہ اکبر! اللہ آپ ہم سب کو راہ ہدایت پر چلا دے اور ہمیں نیک اولاد سے نوازے۔ اللہ پاک ہمیں خیر و صدقات والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمیں تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔